نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال له تعالى فإذا أوذي في الناس فتنة كعذاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على حسب دينه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال تعالی فإذا أوذي في الناس جعل فتنة كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے لیے۔ محترم محتشم معزز موقر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسان کو وجدان، عقل اور بصیرت اور بصارت اور فہم عطا فرمایا ہے، جس کی بنیاد پہ اس کے جو سینسر ہیں وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں معاملہ گڑبڑ ہے، یہاں مسئلہ خراب ہے۔ انسان انتہائی دانا اور عقل مند ہے اگر یہ خود سے کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ سے نہ کچھ سیکھے تو نہ سیکھے، وگرنہ یہ خود ایک پوری یونیورسٹی ہوتا ہے اور اس زمان و مکان میں وقت گزارتے گزارتے یہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ گزشتہ جو اکابر مشائخ امت میں گزرے ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے اذا المرء کانت لہ فکرہ ففی کل شیء من العبرہ، جب انسان کے پاس فکر کی دولت ہو تو وہ زندگی کی ہر چیز سے ایک درس اور سبق حاصل کرتا ہے کہ یہاں اصل یہ ہے، اس وجہ سے یہ ہوا، اگر یہ ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا۔ تو انسان امکان کی بنیاد پہ تحقیق کر کے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے کہیں نہ کہیں یہ جگہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح انسان کو ظاہری طور پہ کسی نقصان دہ عمل کا پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح اگر دین کی بصیرت، دین کا علم انسان کے پاس ہو تو جو شیطانی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے متعلق بھی اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب انہیں شیطان چھونے کی کوشش کرتا ہے
اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تذکروا. اور جب اللہ کا ذکر، اس کے دین کی باتیں، ذکر سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، حق ہو شروع کر دیتے ہیں، یا سبحان اللہ الحمدللہ شروع کر دیتے ہیں. تذکروا، تذکر یا تذکر، دین کی باتیں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کی جو دی گئی روشنی نور ہدایت ہے، اس کو وہ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے، اس سے وہ رستہ نکالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. جب کسی قوم کو شیطان مس کرنے اور چھونے کی کوشش کرتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر ہمیں اتنی ان کو ہم روشنی عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اس روشنی کے اندر صاف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شیطانی چال ہے، میں اس کے اندر انشاءاللہ نہیں آؤں گا. اچانک آپ کو کسی پہ غصہ آیا، آپ چاہتے تو اس غصے کا نفاذ کر سکتے تھے. مثلا ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ کا نوکر تھا، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مار سکتے تھے، آپ اسے غلیظ گالی بھی نکال سکتے تھے، آپ کے پاس قدرت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آیا وَقَازَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَمْزَاهُ أَن يُمْزِيَهُ أَمْزَاهُ، اگر وہ چاہتا تو اپنے اس غصے کو نافذ کر سکتا تھا. اس غصے میں آ کے جو وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے تھوڑا سا صبر کیا، تحمل کیا، اللہ کو یاد کیا، قرآن کی طرف پلٹا، اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف پلٹا کہ اس غصے کے اندر مجھے کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے، تو یقینی طور پہ اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ یار اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اس نے نوکر ہو کے ہاتھ اٹھا دیا تو میرے پلے کیا رہے گا. یہ حقیقت روشن ہو جائے گی. میں نے زبان سے گالی نکالی، اس کی زبان تو میرے کنٹرول میں نہیں، اس نے مجھے گالی نکال دی تو میرے پلے کیا رہے گا. میں نے اس کے ساتھ اس طرز کا کلام کیا، اس نے اسی طرح میرے ساتھ کلام کیا، تو میں معاشرے کے اندر کس طرح جی پاؤں گا. تو تذکروا، دین کی معلومات ڈسکس کی تو اسے حقیقت روشن آ گئی کہ یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ایک چال ہے مجھے بے توقیر کرنے کی. اسی لیے فرمایا کہ میری امت کا بہادر شخص وہ ہے جس کے اندر کنٹرول ہو، اتنا لوز نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے کانٹے اس کی ہوا نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم بعض دفعہ فتنے کا شکار ہوتے ہیں، 2 روپے کے مفاد کی خاطر ہم یہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے. 2 روپے کے مفاد میں وقت کا ضیاع، اور بعض دفعہ ہم کسی ایسے بندے کو اپنے علم سے شناسا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم کی ابجد کیا ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا کہ مجھے زندگی میں 2 واقعات میں سخت پشیمانی اور افسوس ہوا. ایک اس وقت جب میں کسی جاہل کے سامنے کوئی علمی بات ڈسکس کر رہا تھا، لیکن اس نے اس میری علمی بات سے اپنی مرضی کا مفہوم نکال کے گستاخی کی نسبت میری طرف کر دی، اور میرا سر کھپایا اس کے کوئی کام نہ آیا. BI نے ہی اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا مقام بنانے کے لیے بعض دفعہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ہم دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. لوگ اتنا نیچے آ جاتے ہیں اپنی تھوڑی سی چند دنوں کی عزت کے لیے کہ اپنی اولاد کے بارے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. میں نے اپنے ایک عزیز سے پوچھا کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ایک یورپ میں ہوتا ہے اور وہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ کماتا ہے، ایک فلاں عرب ملک میں ہوتا ہے اور وہ اتنے لاکھ روپیہ کماتا ہے. اور یہ بات اس وقت کی ہے، یعنی آج سے کم از کم 15 سال پہلے کی بات. اور 1,00,000 2 لاکھ کا وزن اور منہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور برکتوں سے نوازے. میں ایک معاشرتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم اپنی بعض دفعہ عزت بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں
میرے عزیز دوست، یہ فتنہ ہے. میں آج یہ باتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، جو ہم نے پوسٹ پہ بھی میں نے موضوع لکھوایا تھا کہ کہیں ہم فتنے کا شکار تو نہیں ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے شاباش لینے کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ فلا تزکوا انفسکم، تم کسی کو نیک بن کے بھی نہ دکھاؤ. یہ نہ بتاؤ کہ میں نفل پڑھتا ہوں اور تہجدیں اور میں یہ صدقہ اور خیرات کرتا ہوں. ہوا اعلم بمن اتقى، جو صاحب تقوی ہے اللہ کو اس کا پورا علم ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ انسان شہرت چاہتا ہے. چونکہ یہ 7 سپٹمبر مرزا قادیانی کو آئین پاکستان میں کافر قرار دیا گیا. قادیانیوں کو ایک فیصلہ تھا، اہل پاکستان کی طرف سے ایک اپیل تھی. اس پہ انہوں نے قربانیاں دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، ذلی نبی مانتا ہے یا بروزی نبی مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج. اور آج 10 تاریخ ہے. غلام احمد قادیانی اصلاً اس فتنے کا شکار تھے. احساس محرومی، غور فرمائیے، احساس محرومی انسان کو جعلی عزت بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے پہ ابھارتی ہے. 1-2 امتحان دیے مرزا صاحب نے، فیل ہو گئے. سیال کوٹ میں امتحان دیا، فیل. پھر خود لکھتے ہیں کہ میرے والد میری شادی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا. تو نفسیاتی مسائل تھے، احساس محرومی تھا. اس احساس محرومی کو چھپانے کے لیے اتنے جھوٹ بولے. میں اہل بصیرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ہمارا پیغام پاکستان بھر میں نشر ہوتا ہے. میں اپنے عزیز دوستوں سے جو قادیانیت کے بارے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ مرزا صاحب کی کسی کتاب کے کوئی 2 صفحے پڑھیں اور انہیں انسان ثابت کریں، ہم آپ کو سلیوٹ کریں گے. ہر لائن دوسری سطر کے خلاف ہے. زبان اتنی گری ہوئی ہے. آپ احساس محرومی کا عالم دیکھیے. میں آپ کے سامنے ایک پیرا پڑھتا ہوں اور آپ وہ حیران رہیں گے کہ انگریز سے شاباش لینے کے لیے ان کی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. میں کیسے خاندان سے ہوں جو گورنمنٹ انگریزی کا پکا خیرخواہ ہے. میرا والد غلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار خیرخواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن کے تاریخی دستاویز میں پنجاب میں 1857 میں میرے والد نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے باہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد کی. یعنی مسلمانوں کو غدار کہا جا رہا ہے اور انگریزوں کی امداد کی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے گورنمنٹ انگریزی کا اول درجے کا خیر خواہ ہوں. عبارت یہ ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں، کیونکہ مجھے 3 باتوں خیر خواہی میں اول درجے میں بنا دیا ہے. 3 باتوں نے. نمبر 1، میرا والد مرحوم، اس کے اثر نے کہ اس کی انگریزوں کے ساتھ وفاداری تھی. گورنمنٹ. نمبر 2، گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، یعنی انگریز کے میرے اوپر احسان بہت ہیں. نمبر 3، خدا تعالی کے الہام نے. ان 3 چیزوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تو اگر دنیا کے اندر عزت پانا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ خیر خواہی انگریزی گورنمنٹ کی کر. اور پھر اس کے بعد میں نے انگریزی گورنمنٹ کی وفاداری کرنے میں حق ادا کیا، بلکہ ان کی شان میں پوری کتابیں لکھی. ایک کتاب ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، تحفہ قیصریہ. ملکہ قیصرہ، ملکہ برطانیہ، ملکہ وکٹوریہ کے نام. اس کے اندر زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے.
یہ بات سنیے، مجھے حق ہے کہ میں دعویٰ کروں، مجھے حق ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ انگریزوں کی خدمت میں میں منفرد ہوں، مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ انگریزوں کی تائیدات میں یکتا ہوں، مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ اس حکومت کے لیے تعویذ اور ایسا قلعہ ہوں جو اس کو آفات اور مصائب سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ پس حقیقتاً اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسر اور نصرت اور تائید میں میرا کوئی مثیل نہیں۔ رسالہ نور الحق، یہ ان کی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے۔ میں نے گورنمنٹ کے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لہذا مجھے جاگیر دی جائے اور مجھے یہ دیا جائے۔ جاگیریں ملنا شروع ہو گئیں۔ جب یہ کہا گیا کہ مجھے آسمان سے الہام ہوتا ہے اور اس الہام میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ انگریز حکومت کے خلاف اللہ نے جہاد منسوخ کر دیا، اور میں چونکہ نبی ہوں نعوذ باللہ، لہذا میں بطور نبی یہ آرڈر جاری کرتا ہوں کہ گزشتہ شریعت میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس میں سے جو جہاد کا حکم ہے میں اس کو منسوخ کرتا ہوں۔ آئندہ کے بعد مجھے اللہ نے نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ انگریز حکومت کے خلاف تلوار اٹھانے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی وفاداری جب پہنچنے لگی اس احساس محرومی کے ازالے کے لیے، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ زمانوں میں یہ قصیدے لکھتے تھے شاعر اور اس میں جھوٹ بولتے تھے۔ مرزا غالب یہ درباری شاعر ہے، خالص درباری شاعر ہے مرزا صاحب۔ دربار سے باقاعدہ کچھ نہ کچھ بخشیش لینے کے لیے یہ شاعری کرتے تھے۔ اقبال درباری شاعر نہیں، یہاں تک کا پیران ہوں گے مولانا الطاف حسین حالی درباری شاعر ہے، یعنی یہ درباروں کے رکھے ہوتے تھے شاعر، جس طرح آج کل کالم نگار ہوتے ہیں نا درباری، ہر حکومت کے اپنے اپنے کالم نگار ہوتے ہیں، اپنے اپنے صحافی ہوتے ہیں، اور وہ ان صحافیوں کو لانچ کرتی ہے جو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں تاکہ حکومت عوام کا اعتماد حاصل کر سکے۔ تو اسی طرح انگریز کی حکومت میں ان کا اعتماد حاصل کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ میرے ذریعے سے تم عوام کا اعتماد حاصل کرو گے اور کوئی تمہارے خلاف نہیں لڑے گا، تو پیسے کی فراوانی اور پیسے کی کثرت ہوئی۔ غور فرمائیے میرے نوجوان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، وہ پھر مال صاحب ایمان لوگوں کے لیے فتنہ بنا، اور آج تک دلیل کی بنیاد پہ نہیں، مال اور عہدے کی بنیاد پہ یہ ایمان خرید لیتے ہیں۔ اور کتنا کمزور ہے وہ انسان جو 6-7 گالیاں نکال کے غلام احمد قادیانی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فریضہ ختم نبوت ادا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی پہ میں نے پہرا دینے کا حق ادا کر دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنی سسکتی انسانیت؟ بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھوکے کا کوئی دین نہیں ہوتا، بھوکے کا دین اور مذہب روٹی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ خاص فرمائی تھی، زکوٰۃ قانون بنایا، آسمان سے آرڈیننس اترا تھا۔ مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے کن کے لیے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دل میں ایمان کی الفت ڈالنے کے لیے۔ جو غریب طبقہ ہے ان کو زکوٰۃ اس لیے دی جائے کہ کہیں پریشانی اور آزمائش کی وجہ سے وہ دین سے محروم نہ ہو جائے، دین سے بیزار نہ ہو جائے۔ اگر کوئی پیسے کے لالچ میں ایمان سے محروم ہو کے قادیانیت کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اسے صرف پیسہ نظر آتا ہے، اس کے لیے تو فتنہ ہے ہی، میرے آپ کے لیے بھی یہ فتنے سے کم نہیں ہے۔ جب انسان کی خواہش دل سے اٹھ کے دماغ کے گرد ایسے چڑھتی ہے، اور چڑھ کے اوپر جس طرح پھل یا پیاز یا سیب یا انار، کوئی بھی چیز نیچے سے ایسے چڑھ کے اوپر کو بند ہو جاتی، خواہش اس طرح دماغ کو پورے کو بند کر دیتی۔
خواہش اور ضرورت جب دماغ کو پورا کنٹرول کر کے بند کر دیتی ہے تو آسمان سے پھر اس کی عقل و بصیرت پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں. اسے پھر صرف اپنی خواہش عزیز ہوتی ہے. اور خواہش جب کسی معاشرے کو عزیز ہو, اس معاشرے سے ایمان کا سودا کرنا مشکل نہیں رہتا. بعض ہم ہجوم ہیں, ہم قوم نہیں. قوموں کو ویلیوز عزیز ہوتی ہیں. اگر تو میں آپ کسی انسان کی قدر کرتے ہیں تو آپ سلام کے حقدار ہیں. اگر کسی ایسے انسان کی قدر کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں اپنا مفاد وابستہ نظر آتا ہے تو ہم خواہش کی قدر کر رہے ہیں, ہم اپنے مفاد کی قدر کر رہے ہیں. ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم اس بندے کا اکرام کرتے ہیں بحیثیت بندہ ہونے کے نہیں, بحیثیت انسان ہونے کے نہیں. ہمارا اکرام اس کے لیے ہے جس کے ساتھ ہمیں مفاد وابستہ ہے. گویا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف خواہشات ہیں, ویلیوز نہیں ہیں, بنیادیں نہیں ہیں, مرکزیت نہیں ہے, اعتقاد ایمان اقا نہیں ہے. جبکہ اسلام تو یہ کہتا تھا کہ اگر کسی بھی صاحب ایمان کے جسم میں تکلیف ہو, ازشتکا, وہ تکلیف محسوس کرے تو کوئی دوسرا اہل ایمان اس کی تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح اپنی آنکھ کے تکلیف کے اندر مبتلا ہو جانے میں, بے چینی کی کیفیت میں وہ اپنی آنکھ کی تکلیف محسوس کرتا ہے. بے حس معاشرے, خواہشات پرست معاشرے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. اور جب خواہشات کی پیروی انتہا سے بڑھ جائے گی پھر دجال کا ظہور ہوگا اور یہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور ہر شخص اس کی زد میں آئے گا, لاکھ زبان سے دعوے کرے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے, انالیسز کرے کہ خواہشات جیتتی ہیں یا اقدار جیتتے ہیں, خواہشات جیتتی ہیں یا اصول جیتتے ہیں. میری ڈیوٹی ہے, میرا فرض منصبی ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں کام اس لیے کرتا ہوں میرا فرض منصبی ہے, یا مجھے کوئی خواہش یہاں یا کوئی لالچ لے کر کے آیا ہے. جہاں لالچ اداروں میں آ جائے, حکومتوں میں آ جائے, معاشرے میں آ جائے, وہاں خواہشات کا دور دورہ ہوتا ہے اور پوری کی پوری قوم بہت جلد فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتی. سٹیٹس ملا, مرزا غلام احمد قادیانی کو پناہ ملی, پیسہ ملا, برطانیہ کے اندر, کینیڈا کے اندر نیشنلٹیاں ملی, ویزے ملے, عہدہ ملا, اثر و رسوخ استعمال کر کے حکومتوں کے اندر عہدے ملے. لیکن یہ بھی کوشش نہ کی کہ چلو کم از کم ٹھیک ہے ہم نے اتنا اندھا پن اختیار کر کے لالچ کی اس انتہا کو اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے, یار اس بندے کی زندگی کے کوئی 2 صفحے پڑھ کے ہی دیکھ لیں. انسان خواہش سے باہر آ کے مصنوعی عزت بنائی ہوئی ہے ہم نے. اس معاشرے کے اندر ویلیو اس کی ہے جس کی بڑی کوٹھی ہو. انسان کو کون پوچھتا ہے؟ اس معاشرے میں ویلیو اس کی ہے جس کا بچہ باہر ہو. اس معاشرے میں ویلیو اس کی ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہو. کوئی نہیں پوچھتا تم ارائی ہو, جاٹ ہو, وہ ذات پات کا دور گیا بھائی, لٹ گیا دور. وہ ہر چیز کرائے کی مل جاتی ہے, بندے بھی کرائے کے, ناچیے بھی کرائے کے, ہر شے کرائے کی مل جاتی ہے. کسی کو کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے. روپیہ ساری خواہشوں کو پورا کرتا ہے. جب کسی انسان کو یہ معلوم ہے کہ یار جب میرے پاس روپیہ ہوا تو بیگانے بھی میرے اپنے ہیں, مولوی صاحب نے بھی آ جانا ہے اور اتنی رسید کاٹ کے کہنا ہے کہ جنت الفردوس ہے ہی تیرے لیے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے سجدے کر کے عزت بنانے کی. وہ خواہش کا پجاری ہے. پرسوں یہاں کوئی بندہ آ جائے, پیسے بانٹنا یہاں شروع کر دے, 1-2 مسجدیں ہمارے سامنے تعمیر کروا کے حج کے ویزے اور اڑا پڑا معاملات کرنا شروع کر دے. آپ دیکھیے 20-20, 25-25 سال جن کی خدمات ہوں گی, ہم ان کو پیچھے کرسی پہ بھی نہیں بٹھائیں گے. انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز جس معاشرے میں مر جاتی ہیں, وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوں, وہ فتنے کے اندر مبتلا ہے. جو کہا گیا ہے نا, اعوذ بک من فتنۃ المحیا, اللہ میں زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری زندگی فتنہ بن جائے. اس پہ کبھی غور فرمایا کریں.
من حیث القوم، اجتماعی طور پہ کیا آپ کے پاس دنیا کے اندر خواہش کو پوری کرنے کا سٹیٹس آئے گا؟ ایمان کا سودا کر لیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی کا سودا کر لیں گے؟ یہاں تک بھول جائیں گے کہ یار میں کسی ایک ایسے انسان کو اپنا مقتدا مان رہا ہوں جس کی زبان یہ ہے. غور فرمائیے، شاید کہ میں بہت سارے سخت جملے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کے یہاں کہہ ہی نہیں سکوں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ خواہش اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ لوگ اس کے باوجود بھی ایسے شخص کو نبی مان لیتے ہیں، چونکہ خواہش ان کو بھاولے کتے جیسا بنا دیتی. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ سے مرزا کا جب اختلاف ہوا تو زبان آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ غول ہے، لئیم ہے، فاسق ہے، نطفہ ہے، صفہار ہے، خبیث ہے، کنجری کا بچہ ہے. یہ کس کی زبان ہے؟ بولے تو صحیح، بولے نا. یہ کتاب ہے نیچے اس کا صفحہ پورا، ان کی کتاب کا میں نے یہ تصویر لی ہوئی ہے اور اب تک شائع ہو رہی ہے. یہ کس کی زبان ہے؟ وہ بولے تو صحیح، مرزا غلام احمد قادیانی کی. کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ نے کشتی کی، نعوذ باللہ. اور جب اللہ نے میرے ساتھ، یعنی پہلے مریم بنا، میرے ساتھ کشتی کی، پھر میں اپنے آپ سے ہی حاملہ ہو گیا، پھر اپنے پیٹ سے عیسیٰ ابن مریم بن کے میں خود پیدا ہوا. یہ ایک نفسیاتی مریض کی ایسی اللہ کی ذات معاف فرمائے احمقانہ باتیں ہیں. یہ ایک مرض ہوتا تھا، میرے لفظ ذہن میں نہیں، پیننزیا اس طرح کا ایک مرض ہوتا تھا جس میں انسان نفسیاتی مریض بن کے اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور لوگ اس کو اٹھاتے تھے اور پاگل خانے میں داخل کروا دیتے تھے، اور یہاں خواہشوں کے پجاریوں نے اسے نبی بنا رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائیں گے نا، اولیس اللہ بعالم، جو میں نے آیت پڑھی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي النَّاسِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اللہ نے اپنے بندوں کی زندگی میں تکلیف بھیجی تو بندے یہ کہنے لگے کہ ہم اچھا ایمان لے آئے، كَعَذَابِ اللَّهِ، ہمارے لیے تو یہ ایمان عذاب بن گیا. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. جہاں کہیں اللہ کی مدد اور نصرت دیکھتے ہیں وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے. جہاں نقصان ہوتا، آزمائش دیکھتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ذلیل ہونا شروع ہو جائے. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین. تم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کیا اللہ غافل ہے ان خواہشوں سے جو تم نے سینوں میں چھپا رکھی ہیں؟ کس قدر مرنے کا مقام ہوگا کسی ایسے شخص کے لیے جس نے دنیا کے لالچ اور مفاد میں ایسے شخص کو نبی مانا کہ جسے 4 عام دنیا دار آدمی اس کی کسی کتاب کے کوئی 4 صفحے پڑھ کے انسان بھی نہیں کہہ سکتے. لوگ دھوکے کا شکار ہیں، واللہ العظیم لوگ مغالطے کا شکار ہیں. کوئی ایک صفحہ، کوئی ایک کتاب، زندگی کی تعلیمات. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اٹھنے والے ہر زہریلے جملے کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو بریف کر رہا ہوں، جس انداز سے بریف کر رہا ہوں، مجھے انتہائی افسوس ہوا ایک سیمینار میں شرکت کر کے. میں گیا وہاں گفتگو کے لیے تھا، لیکن بہرحال موقع نہیں بنا گفتگو کا، ٹائم شارٹ ہو گیا. ہمارے بڑے بڑے علماء نے وہاں گفتگو کی اور نتیجہ گفتگو کا لوگوں کے سامنے یہ رکھا کہ مرزائیوں کی بڑی تیاری ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کی تیاری نہیں ہوتی.
لہذا تم یہ دلیلیں یاد کر لو. اگر کسی مرضی سے تمہارا سامنا آتا ہے, کوئی دلیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اسے یہ پوچھو یار کسی بندے کی زبان ہے یہ گالیاں تو آپ کو یاد ہے نا. اس منبر کے تقدس کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء اسلاف نے قربانیاں دی ہیں, لیکن یہ ذکر کرنا ضروری تھا. یہ دین کا مسئلہ ہے انتہائی. اس سے جتنا بڑا میں نے جملہ بولا منبر پہ اس کی زبان کا, کتنے سنگین جملے اور ہوں گے جو میں چھوڑ گیا ہوں. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بھی اگلی باتیں کیا ہوں گی جو میں نے یہاں, اس سے بھی آگے کچھ ہوگا نا جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ یہاں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. خواہشات ہی تو ہر چیز نہیں نہ ہوتی, ضرورتیں ہی تو ہر چیز نہیں نہ ہوتی. ایمان, عقیدت, رب کی ذات کے اوپر توکل اور اعتماد, خواہشوں کے بغیر بھی اللہ حکومتیں دیتا ہے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. آپ کے پڑوس افغانستان میں 20 سال خواہشوں کی قربانی دی گئی, جسموں کی قربانی دی گئی. نہ اے سی, نہ پنکھا, نہ سال کی گندم, نہ کسی ڈاکٹر طبیب سے رابطہ, نہ کوئی ویکسین. اللہ نے کائنات کو بتایا ہے کہ جی یہ بھی رہے ہیں, جی تم بھی رہے ہو, تم کائنات پہ بوجھ ہو اور انہوں نے کائنات کے بوجھ کو ہلکا کیا ہوا. تم نے پوری دنیا کی فلسفی کو توڑ کے رکھ دیا. پوری دنیا کے سالار اس دن شرمندہ ہوئے کہ 25-26 یہاں ستارے لگیں تو تب ہی بندہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوتا. وہ قاری ہدایت اللہ ہاتھ میں مسواک پکڑی ہے اور ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے اور سر پہ ٹوپی ہے اور ایک پتھر پہ کھڑا ہے, وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف. جھوٹ بول کے بندہ یورپ کا دل دادا بنتا ہے, فلسفہ فیل. منڈے امریکہ ہونے بندہ کامیاب ہوتا ہے, فلسفہ فیل. بڑے ڈاکٹر سے الیک سلیک ہو تو تب صحت ٹھیک رہتی ہے, فلسفہ فیل. گھر کے اندر سال کی گندم ہو تو تب زندگی بچتی ہے, فلسفہ فیل. بچے نے جھوٹ اور رشوت اور فراڈ کر کے حکومت کے اندر عہدہ حاصل کیا ہو تب سٹیٹس بنتا ہے, فلسفہ فیل. ساری کائنات کے مصنوعی میک اپ کو انہوں نے مروڑ کے رکھ دیا ہے, جس طرح بہت بڑی ڈائیو سے کسی مہران کو ایکسیڈنٹ کے اندر وہ مروڑ چروڑ کے رکھ دیتی. جس طرح آپ کھانا کھانے کے بعد ٹشو کو مروڑ چروڑ دیتے ہیں, بسکٹ نکالنے کے بعد شاپر کو مروڑ چروڑ دیتے ہیں, پوری دنیا کے فلسفے کو انہوں نے مروڑ اور چروڑ کے رکھ دیا. اور ہم آج تک دھوکے میں ہیں کہ بندے کو کوئی عزت مل جائے تو انسان کو پہچاننے سے انکار کر دے. وہ دھوکے میں ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولاد کو ہم نے عزت اس لیے دی ہے کہ یہ انسان ہے. یہ معیار تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں. خان صاحب, مدینہ کی ریاستیں خواہشیں پوری کر کے نہیں بنتی. مدینہ کی ریاست کے لیے تو ضرورت کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. روٹی ضرورت تھی, میرے رسول نے چھوڑی. مکہ ضرورت تھا, میرے رسول نے چھوڑا. کھیت ہرے بھرے تھے, کئی سالوں کی بھوک تھی, ضرورت تھی کہ غلہ اتار کے جہاد کے سفر کو چند دن مؤخر کیا جائے, لیکن ضرورت بھی وہ جو فرض کی حد تک پہنچ چکی تھی, ضرورت کو چھوڑا, خواہش کو چھوڑا. پھر کامیابیوں اور کامرانیوں نے قدم چومے. جس بندے نے خواہش پوری کر کے کامیابی چاہی ہے, یقیناً اس نے جھوٹ کا اور نیچائی کا اور غلط رستہ اختیار کیا ہے. یہاں کہتے ہیں سچا بندہ جی نہیں سکتا.
सच के बगैर तुम कमा नहीं सकते, सच के बगैर तुम आगे नहीं आ सकते, तो मुश्किल की जिंदगी जी लो। कौन सा 1,00,000 साल जीना है? 1,000 साल तो नहीं ना जीना हमने। जिंदगी है क्या है कि 60 से 70 साल के दरमियान इतने अरसे को हमने फमा असबरहुम अलन नार, आदम के बेटो इतने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हो चंद रोजा जिंदगी के लिए, किस कदर सब्र है तुम्हारा उस आग के हवाले से। तुम कहते हो देखी जाएगी, कब देखी जाएगी? जब जान निकल जाएगी तब देखी जाएगी। धोखे से बाहर आओ, जब फरिश्ता रगे जहां पकड़ लेगा तब देखी जाएगी। कब देखी जाएगी? जब कब्र की अंधेर कोठड़ी में हो गए तब देखी जाएगी। जब लोग उठा के और इस कमीज को फाड़ के निकालेंगे जिस्म से, मेरे पहने हुए कमीज को उतारेंगे तब देखी जाएगी। मेरी विरासत जब मेरे बच्चे खाक में उड़ाएंगे तब देखी जाएगी। देखी जाएगी। और कुरान मजीद ये कहता है बाज बंदे अपने स्टेटस में आके, ओहदे में आके इतने धोखे का शिकार हो जाते हैं तो दूसरों को कहते हैं वलनहमिल खतायाकुम, काम पा दियो वेखी जाएगी। असी हैं ना, असी ताडे गुनाह चक लांगे, ताडा पार चक लांगे। वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, मैं अल्लाह कहता हूं कोई किसी का राई भर बोझ नहीं उठा सकेगा। तुमने दुनिया की जिंदगी में बोझ उठा लिया तो तुमने समझा कि तुम हमेशा के लिए किसी का बोझ उठाने वाले बन गए और हमेशा तुम उसका बोझ उठाए रखोगे। व इन तदउ मुस्कलतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिनहु शैउन वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगर करीबी रिश्तेदार भी कयामत के दिन अपने करीबी रिश्तेदार को आवाज देगा आ मेरा बोझ उठा, तो वो इनकार करेगा कि मेरी तेरे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। कुछ लोग ओहदे के धोखे में हैं, कुछ ख्वाहिश के धोखे में हैं, कुछ जरूरत के धोखे में हैं। ईमान तो ना ख्वाहिश रहा ना जरूरत रहा। ख्वाहिश होती थी कि ये बेड़ियां उतरे तो मोहम्मद की चौखट में हाजिरी दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाहिश होती थी, सर कलम होने के करीब है, क्या चाहते हो? 2 नफल चाहता हूं। ख्वाहिश होती थी कि मेरे साथ वाला पी ले, मुझे इसी हालत में अगर मौत आ जाए तो कयामत के दिन अर्श वाला मुझे सुरखरू लोगों के सब में खड़ा करेगा। ख्वाहिश होती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा क्या ख्वाहिशें? किसी ने कहा इतना माल हो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, किसी ने कहा इतने बेटे हो तो जिहाद पे लगा दें। अमीरुल मोमिनीन आप भी अपनी ख्वाहिश बतलाइए। फरमाया मेरा जी चाहता है कि कायनात उबैदा इब्ने जराह, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे बंदों से भर जाए, फिर मैं इनके हाथों में मोहम्मद का परचम लहरा के कायनात पे इस्लाम को गालिब करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाहिशों की गुर्बत, जरूरतों की गुर्बत, ना दीन जरूरत रहा ना ईमान ख्वाहिश रहा। जरूरत तो बन गया औदा, ख्वाहिश तो बन गया स्टेटस, लिहाजा सौदे हो रहे हैं जुबान के, कलाम के, ईमान के, इकान के। यहां कौल बिकते हैं, यहां इकान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहां ईमान बिकते हैं। हर चीज बिक रही। हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, हम हैं ना। वलनहमिल खतायाकुम, तुम्हारी खताएं हम उठाएंगे। वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यह धोखा है। गुलाम अहमद कादियानी धोखे का शिकार था। उस धोखे के अंदर आके झूठे नबूवत के दावे किए, और फिर जो ख्वाहिश परस्त होता है उसे इतनी गलाजत नजर नहीं आती। इतने अल्लाह की तरफ से गजब के पर्दे पड़ जाते हैं। और कुरान की आयत में क्या खूबसूरत जुमला है, नोट फरमाइए। कुरान की आयत में इतनी गैरत और इतनी हया है कि ये ख्वाहिश परस्त आदमी से पर्दा कर लेती। किसी ख्वाहिश परस्त को समझ नहीं आती, ये उसके दिल की दुनिया नहीं बदलती, ये उससे हिजाब कर लेती। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, हम उसके दाएं बाएं पर्दा कर देते हैं। कुरान की आयत में हया और गैरत है, ये 2 टके के आदमी की जीनत नहीं बनती।
یہاں ایمان ہے اور نمازیں بھی لالچ کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ تمہاری دنیا جو ہے وہ سونا اگلنا شروع کر دے گی. اگر یہ تھا تو مکے میں کیوں نہیں اگلا؟ یہ ایک وعدہ تھا, ایک پرمٹ تھا کہ اگلا جہاں تمہارے لیے, ڈٹ کے دکھاؤ. کیا لا الہ الا اللہ پرمٹ تھا کہ تمہیں دکھ نہیں آئے گا؟ لا الہ الا اللہ پرمٹ تھا خواہشیں پوری کرنے کا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو خواہشیں پوری ہوگی. وہ پہلا طبقہ جو کائنات کا کامیاب طبقہ ہے, جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی. تم لا الہ الا اللہ پڑھو اور گناہ کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو اور چوری کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو اور دھوکہ دو, اور سمجھو کہ ہم جیسا مسلمان اور صاحب ایمان کوئی نہیں, دھوکے میں ہو. آپ کسی سیب والے سے سیب لے لو یار, تلمبے روڈ تو لے لو, باقی شہر میں چلو. ایک سیب میں 4 ਤੋਂ 5 دفعہ میں اس تسلے چوں کڈیا, وہ گیڑا دے کے پھر پا دے وچ. میں کہا یار میں نہیں لینا. اینی وہ ہاتھ کی صفائی, میں کڈنا وہ وینیا پھر پا دے. میں یار تو پھر پا دیتا ہے. جیڑا بندہ سمجھتا ہے کہ دھوکھا دین چ میرے بچیاں دا پیٹ پل جائے تے میں سارا دن پسینہ اتنے گوا کے حق حلال کما کے لے آیا, اللہ دی قسم دھوکھے چ. تے کاش انہوں پتہ لگ جائے حق حلال کماوے, صاف کماوے. 10 پائی پچھوں لے کے آئے, پچھوں اینے آئے, اے تو 10 روپے پائی کٹ دے. رسول اللہ نے فرمایا یہ حق حلال کمانے والا یہ مجھ محمد کا بھی یار ہے, یہ اللہ کا بھی یار ہے. کیا آپ کوئی بندہ دعوے سے کہہ سکتا ہے جو یہاں شہر میں بیٹھ کے دودھ لیتا ہے کہ گوالا مجھے خالص دودھ دے کے جاتا ہے؟ اللہ نے چونکہ 60 سال زندگی لکھی ہے نا, وہ اس لیے آپ جی رہے ہیں, ورنہ دودھ والے کب کے مار دیتے. جو یہ چوری نے لکھا تھا انڈیا کو کہ ایٹم بم نو نا ایویں ٹاکیاں نہ ماریا کر, یہ ساڈے دودھیاں نے سانو مار چھڑنا, ساری ٹینشن تو نہ لے. جنت کے طلبگاروں نے دنیا دوزخ بنا رکھی ہے, دنیا کو دوزخ بنایا ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں جنت الفردوس کے. کوئی تو ہمیں صاف ستھرا منجا ہوا آدمی اس معاشرے میں جس کی پگڑی کا وقار ہو, کہ اس کا وقار صرف اس لیے کہ وہ ایک آدمی, نار آدمی, پائی آدمی, بندہ آدمی ہے, زبان کا پکا ہے, وعدے اور قول قرار کا سچا ہے. خواہشیں اے کالجاں دی پارٹی کوئی تسی ویکھ لو, یہ بیٹھے کیوں ہو, پڑھن کیوں آئے ہو, کوئی نہ کوئی خواہش رکھن گے, اے چاہنے. خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں. ہر بندہ چاہتا ہے میں وزیر اعظم ہو سکتا, یہ نہیں پوریاں ہوندیاں. یہ پوریاں کرن لی ایک جہان ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ایویں میرے نال سودا کر لو, آ جاؤ, پوریاں تے نہیں ہونیاں, یہ تو کنفرم ہے. کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں؟ سر میں درد تھا, مہنگے مہنگے کچھ تو استعمال کیے, نہیں گیا. اس حال کی بیماری تھی, لاکھوں روپے اس دور میں لگائے, نہیں گئی. خواہش پوری ہوئی. پیٹ میں مروڑ تھے, نہیں ہٹے, خواہش پوری ہوئی. آج تک یہ جس جنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہماری ایک حکومت بن جائے گی اور پوری دنیا کو ہم انگریز کا وفادار بنا دیں گے, یہ بھی ایک خواہش ہی ہے. خواہشیں دنیا میں تو پوری نہیں ہونی. آؤ میرے بندو مجلہ سے سودا کر لو, پھر میری خواہشوں کے مطابق چلو, اگلا جہاں پھر تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوگا. اے ابن آدم, ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے, اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. اگر تو تابع کر دے اپنی خواہش کو میری خواہش کے, تو میں بھی کر دوں گا وہی جو تیری خواہش ہے. تو مرنے کے بعد آپ جو چاہو گے ملے گا. ہم نے کون سا 1000 سال یہاں بیٹھ رہنا ہے؟ زندگی کی حقیقت کو سمجھو. باہر آئیے اس دھوکے سے کہ بے ایمانی پیٹ پالتی ہے, دجال کا فتنہ ہے. میڈیائی فتنے ان کا تو کہنے ہی کیا ہے.
دجال کے فتنے کی سب سے زہریلی نشانی یہ ہے، اگلا جمعہ قاری یعقوب شیخ صاحب پڑھائیں گے، اسے اگلے جمعے میں ڈسکس کروں گا آپ سے، کہ خیال چینج کر دیے جاتے ہیں، قوم کی نفسیات چینج کر دی جاتی ہے۔ جب دجال کی مشینری یہ چاہتی ہے کہ لوہے کو سونا بنا کے دکھائے تو وہ اس کو سونا بنا کے دکھاتی ہے اور سب وہی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عالمی منڈی کے اندر پھر خواہشوں کا وپار ہوتا ہے اور بالآخر ان جسموں سے روحیں نکل جاتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میری آخری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا کے مفاد میں کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کو نہ چھوڑنا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ یہ مصنوعی عزت کا میک اپ، یہ سارے کا سارا اتار دیا جاتا ہے، چند سال کے بعد یہ اگرچہ کیوں نہ اتر جاتا ہے، نام و نشان نہیں رہتا۔ انسان کے وقار کا وہی دفتر جہاں پہنچنے کے لیے بڑے کھیکھن کرنے پڑتے تھے، بڑے مصنوعی جال عبور کرنے پڑتے تھے، وہ بنی بنائی چیزیں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کائنات اسی طرح ہمارے ساتھ سچی ہو جائے، ہم ساری کائنات کا وارث ان کو بنائیں گے، چونکہ زمین ہم نے بنائی ہی ان کے لیے۔ چند روزہ مفاد اور گنتی کی چند سانسوں کے لیے جو اللہ نے گن کر کے ہمیں دی ہیں، اس سے زیادہ ہم سانسیں لے نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کسی مجبوری کی بنیاد پہ، میں میاں چنوں میں یہ آپ نمازیوں کی توسط سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کر دوں اعلان؟ اچھا اعلان ہے۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں جناب علی دنیا سے تنگ آ گیا، اب میں خودکشی کرنے لگا ہوں، وہ خودکشی کرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے رابطہ کر لے، ایک مرتبہ ہم سے رابطہ کر لے۔ اور اسی طرح جس کا ایمان خودکشی کرنے لگے وہ بھی خدا کے لیے ایک بار ہم سے رابطہ کر لے۔ کم از کم ہمارا یہ اعلان جہاں تک پہنچتا ہے، اور یہاں ہوا بھی کہ ایک نوجوان نے آج سے چند سال پہلے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مصنوعی جال سے نکلیں۔ میں جب مسجد میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا، چھوٹی موٹی گاڑی بھی ہے، آپ دوستوں کی دعائیں ہیں، عزت ہے، لیکن میں رکشے پہ بیٹھ کے آ گیا۔ عموماً بازار میں رکشہ لے کے چلا جانا یہ کوئی توہین نہیں ہے، ہم بعض چیزوں کو ایسے اپنی توہین سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے کسی بندے کو کوئی کام کہا، اس نے نہیں مانا، یہ آپ کی توہین نہیں ہوئی؟ اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو کے پھر دشمنی پہ اتر آنا اور اگلے کا نقصان کا سوچنا، یہ چیزیں انسان کے لیے فتنہ بن جاتی۔ زمین پہ رہنا چاہیے انسان کو، پاؤں زمین پہ لگے رہیں تو انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے۔ آئیے زمین پہ چلتے ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں پر نہیں، اللہ نے پاؤں دیے ہیں۔ فمشوا فی مناکبہا، اور یہ اڑنے کے لیے نہیں، یہ چلنے کے لیے دیے۔ اس لیے کہا ہے کہ اپنی رفتار میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کے آؤ۔ وامشوا والوقار والطمانیہ، اطمینان اور وقار سے چلو۔ اور قدرت کی چکی بھی بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے، وقت کی چکی بھی بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انتقام کی چکی بھی انتہائی آہستہ آہستہ چلتی ہے، لیکن میرے عزیز پیستی بڑا باریک ہے، ملیدہ کر کے رکھ دیتی۔ آئیے یہ نہ سمجھیے کہ ہم اللہ کی گرفت سے باہر ہو گئے لہذا جو چاہیں یہاں کر جائیں، نہ، دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سچی زندگی نصیب کر دے یار، وہ فطرت کی زندگی، جس زندگی کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سسکیاں لیتے دیکھا ہے۔ جو 30 سے 50 سال کے لوگ ہیں انہوں نے اس زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس خیر کی زندگی کو، اس چاشنی کو، اور میں دعوے سے کہتا ہوں
آپ یہاں 50 لوگ جو اے سی میں بیٹھتے ہیں ان سبھی سے پوچھئے کہ تم 30 سال سے اے سیوں میں بیٹھ رہے ہو، کیا کوئی ایک رات یا ایک دن تمہاری زندگی میں ایسا آیا ہے جو تم نے اس زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے آخری سسکیاں لی ہیں؟ کیا وہ جو زندگی بزرگوں کی وہ خیر والی انسانی معاشرے اور ویلیوز کے اقدار کی بنیاد پہ تعلق باللہ للہ والی زندگی جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے ہمارے گھر خاندان قوم قبیلے میں زندگی ہمارے بزرگوں کا اکرام اور رکھ رکھاؤ تھا، کیا ان خواہشوں نے اتنا سر اٹھا کے اس آگ کی دوزخ کو اے سی نے جنت کی ہواؤں کا ذائقہ دے کے کیا اس جیسی چاشنی ہمیں محسوس کی ہے جو فطری زندگی میں ہم نے محسوس کی؟ نئی جنریشن کو تو نہیں پتا، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ فطری زندگی۔ لوگوں کے پاس لاکھ روپیہ نہیں ہوتا تھا، 1000 بھی نہیں ہوتا تھا، 100 بھی نہیں ہوتے تھے، آنوں میں بات ہوتی تھی، لیکن وہ انسان ہوتے تھے۔ اب لاکھ عام ہیں، لیکن حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت میں مال کی کثرت ہو جائے گی، انسان ہوں گے لیکن انسان اٹھ جائیں گے، 100 بندہ ہوگا اور بندے میں سے بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ ممبر و محراب کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی ویلیوز اور انسانی اقدار کو نکھارا جائے اور اس اصل زندگی کی طرف پلٹانے میں کردار یہ ممبر و محراب ادا کرے۔ اسی فکر اور سوچ کے پیش نظر میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہمیں محسوس ہو کہ یہ چیز میرے ایمان کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے، میری سچائی کے لیے، میرے بحیثیت انسان یہ میرے شایان شان نہیں ہے، میں عالم ہوں، میں مفکر ہوں، میں مدبر ہوں، یہاں کسی سفید داڑھی والے کو کھڑا ہو کے میں 2-4 گالیاں نکالوں، کیا میرے شایان شان ہے؟ کیا میرا یہ سٹیٹس، کیا میرا یہ وقار مجھے یہ طاقت دیتا ہے کہ میں جس کو چاہوں جس کا مرضی گریبان پکڑ لوں؟ یہی بات ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ علم کے زوم میں فتنے کے اندر مبتلا ہیں اور جس کا چاہتے ہیں گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بات بھی تسلی سے اگلے جمعوں میں ڈسکس کریں گے کہ زمین پہ واپس آئیں اور حقائق کے اندر رہ کر کے جئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ زمین میں ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمانوں کا ہر فرشتہ ان کے نام سے واقف ہوتا ہے۔ کم من الناس، لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں پہ تو مخفی ہوتے ہیں، لیکن 7 آسمانوں کے اربوں فرشتے ان کے درمیان ان کے ناموں کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی شہرت عطا فرمائے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ مجھے سچی شہرت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سچی شہرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عزت اور وقار کی زندگی دے۔ اور انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کیوں میرے عزیزو؟ کمزوریاں ہیں، ہم سب کے اندر ہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے رہا کیجئے، انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سے جو سستیاں اور کمیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم بھی تیرے علاوہ کسی سے معافی مانگنے کے قائل نہیں۔ گناہ معافی تو کرتا ہے، ہم کسی اور چوکھٹ پہ جا کے کسی اور در پہ یہ نہیں کہتے بابا جی ہمارے گناہ۔ اللہ ہمارا بھی یہ ایمان کہ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ پاک کوئی نہیں، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ گناہ معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور تیرا ہی اعلان ہے جو معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان گرامی، اللہ کی ذات ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب کسی شخص کو نبی کہا جائے گا تو نبی کا تعلق چونکہ دین منبر و محراب کے ساتھ مرکزی تعلق ہے، نبی ساری انسانیت کے لیے نبی ہوتا ہے، تو جب نبی کسی کو کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں منبر و محراب پہ ڈسکس ہوں گی۔ تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں اپنی اس مسجد کے نمازیوں کی جانب سے کہ آیا آپ ان باتوں کو جو ہم نے بہت سارے لفظ چھوڑ کر کے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت سارا لٹریچر ہے یہاں میرے پاس، تقریباً 35 کے قریب
صفحات کی تصویریں ہیں جو میں نے صرف 2 صفحے